بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلے پرندے، مصنف ابن صفی، 5واں باب۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے۔ فیاض صدار گڑھ میں ہی مقیم تھا۔ عمران اس سے برابر کام لیتا رہا لیکن اسے کچھ بتایا نہیں۔ فیاض اس پر جھنجھلاتا رہا اور اس وقت تو اسے اور زیادہ تاؤ آیا جب عمران نے لیبارٹری کی راہداری میں پائے جانے والے ریوالور کے دستے پر انگلیوں کے نشانات کی اسٹڈی کا کام اس کے سپرد کیا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹڈی کے نتائج معلوم کرنے کے بعد اسے سب کچھ بتا دے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات غصہ دلانے والی ہی تھی۔ فیاض واپس جانا چاہتا تھا مگر عمران نے اسے روکے رکھا۔ مجبوراً فیاض کو 1 ہفتے کی چھٹی لینی پڑی کیونکہ وہ سرکاری طور پر اس کیس پر نہیں تھا۔ آج کل عمران سچ مچ پاگل نظر آ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اپنے ساتھ فیاض کو بھی گھسیٹے پھرتا تھا۔ ایک رات تو فیاض کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ 1 یا 1:30 بجے ہوں گے۔ چاروں طرف سناٹے اور اندھیرے کی حکمرانی تھی اور یہ دونوں پیدل سڑکیں ناپے پھر رہے تھے۔ عمران کیا کرنا چاہتا تھا یہ فیاض کو معلوم نہیں تھا۔ عمران ایک جگہ رک کر بولا، جمیل کی کوٹھی میں گھسنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چوروں کی طرح۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کل رات نواب جاوید مرزا کی کوٹھی میں نے ہی نقب لگائی تھی۔ تم آج شام اخبارات میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ فیاض بولا۔ پہلے چلا تھا، درمیان میں رک گیا تھا، اب پھر چلنے لگا ہے۔ ہاں میں نے نقب لگائی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں لگائی تھی؟ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پرواہ نہ کرو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جمیل کی کوٹھی۔ بکواس مت کرو، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اس وقت بھی کوٹھی کھلوا سکتا ہوں۔ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے؟ وہ لڑکی سعیدہ ہے نا، میں بس اس کا روئے زیبا دیکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، اس کی آنکھ بھی نہ کھلنے پائے گی۔ اور میں کیا بک رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو اسے اپنے ہی چہرے پر اسی قسم کے سیاہ دھبے نظر آئیں۔ میں اس سے شرط لگا چکا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جمیل کے چہرے پر وہ سفید داغ محض بناوٹی ہیں، یعنی میک اپ۔ ہائے تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوسرا لطیفہ سنو، عمران سا ہلا کر بولا۔ جس دن سلیم کی ضمانت ہوئی تھی اسی رات کسی نے اس پر 2 فائر کیے تھے۔ ایک گولی اس کے دائیں بازو پر بھی لگی تھی۔ کیا تم نے بھنگ پی رکھی ہے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ فائر جاوید مرزا کے پائے باغ میں ہوئے تھے لیکن سلیم نے پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دی، اور یہ تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ میرا قصور نہیں، یہ قصور سراسر اسی گدھے کا ہے۔ وہ مرنا ہی چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، تم نے ہی اسے جیل سے نکلوایا ہے، صفدر نے کہا۔ فیاض بولا، اس کے مقدر میں یہی تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران خدا کے لیے مجھے بور نہ کرو، تمہارے مقدر میں بھی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور تیسرا لطیفہ سنو، وہ ریوالور مجھے لیبارٹری والی عمارت کی راہداری میں ملا تھا، اور وہ نشانات جو اس کے دستے پر پائے گئے 100% شوکت کی انگلیوں کے ہیں۔ اوہ عمران کے بچے۔ اب چوتھا لطیفہ سنو، سلیم اب بھی جاوید مرزا کی کوٹھی میں مقیم ہے۔ خدا تمہیں غارت کرے، فیاض نے جھلا کر عمران کی گردن پکڑ لی۔ ہائے ہائے، عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، یہ سڑک ہے پیارے، اگر اتفاق سے کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل ادھر آ نکلا تو شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی سلیم کی خبر لوں گا۔ ضرور لو۔ اچھا میں تو چلا، عمران بولا۔ کہاں؟ جمیل کی کوٹھی کی پشت پر ایک درخت ہے جس کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی ہیں۔ بکواس نہ کرو، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، وہاں سے ہم اسی وقت جاوید مرزا کے یہاں جائیں گے۔ میں کبھی اپنا پروگرام تبدیل نہیں کرتا، تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے جا سکتے ہو، مگر کھیل بگڑنے کی تمام ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ کیسا کھیل؟ آخر تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ فیاض بھنائے ہوئے انداز میں بولا۔ گڑیوں کے کھیل میں عمر گنوائی، جانا ہے ایک دن سوچ نہ آئی، عمران نے کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فیاض کچھ نہ بولا، اس کا بس چلتا تو عمران کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ اب میں تمہیں کسی حماقت میں حصہ نہ لوں گا، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، جو دل میں چاہے کرو۔ میں جا رہا ہوں، اب تم اپنے ہر فعل کے ذمہ دار خود ہوگے۔ بہت بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو، ٹاٹا، اور اگر اب بھی نہیں جاؤ گے تو باٹا۔ ہپ۔ عمران دھن کا پکا تھا،
فیاض کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چوروں کی طرح جمیل کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ فیاض وہیں سے واپس ہو گیا، لیکن اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ عمران کی بکواس سے اس کے صحیح خیالات کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہی چیز فیاض کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں عمران نے وہاں کیا حرکت کی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہو، پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے سے سجاد کو فون کیا۔ ظاہری مقصد یوں ہی رسمی طور پر خیریت دریافت کرنا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا تو سجاد خود ہی بتائے گا، لیکن سجاد نے کسی نئے واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ فیاض کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں آئے گا، اور پھر ناشتہ کر کے جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے ڈرائنگ روم میں ہی کافی دیر تک بیٹھنا پڑا، لیکن فیاض سوچنے لگا کہ اسے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سجاد ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے سوچنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی دانش میں ابھی تک کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عمران کی پچھلی رات کی باتوں کو وہ مجذوب کی بڑھ سمجھتا تھا، اور اسی بنا پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ عمران کا خیال آتے ہی اسے غصہ آ گیا، اور ساتھ ہی عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر السلام علیکم یا اہل التصور کا نعرہ لگایا۔ فیاض کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فیاض چلا گیا۔ پرواہ نہ کرو، میں اس وقت شرلک ہومز ہوں۔ پیارے ڈاکٹر واٹسن، نیلے پرندوں کے والد بزرگوار کا سراغ مجھے مل گیا ہے، اور میں بہت جلد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد نے سلام کا جواب دیا، جو دروازے میں کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ آئیے آئیے، عمران نے احمقوں کی طرح بوکھلا کر کہا۔ سجاد آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے کہا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں پریشان ہوں۔ سعیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا؟ فیاض اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر اس کے چہرے پر دھبے ہیں، بقیہ جسم پر نہیں۔ سیاہ دھبے؟ فیاض نے بے ساختہ پوچھا۔ فیاض صاحب، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں۔ اوہ معاف کرنا، مگر کیا کوئی نیلا پرندہ؟ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی، اور جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز داہنے بازو میں چبھ گئی ہو۔ پرندہ لٹکا ہوا تھا، عمران جلدی سے بولا۔ جی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سجاد نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی، اور بے تحاشا چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل بھاگی۔ اوہ! عمران اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر رہ گیا۔ فیاض عمران کو گھورنے لگا، اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی بھی نہ مل سکے۔ اس پر سجاد بھی عمران کو گھورنے لگا، مگر عمران نے دونوں کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر شوکت کو ان سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ شوکت؟ سجاد چونک پڑا۔ جی ہاں، اس کی لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں ملتا ہے۔ آپ اسے ثابت کر سکیں گے؟ سجاد نے پوچھا۔ چٹکی بجاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دوں گا، بس دیکھتے رہ جائیے گا۔ آخر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فیاض نے پوچھا۔ آہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہوں کرتے جاؤ، اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال آج اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، فیاض نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ یک بیک عمران نے جھلا گیا۔ تم کیا نہیں جانتے؟ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ کیا سلیم پر گولی نہیں چلائی گئی تھی؟ کیا ریوالور کے دستے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے؟ کیا میں نے اس کی لیبارٹری میں نیلے پرندے کو نہیں دیکھے جنہیں وہ آتش دان میں جھونک رہا تھا؟ ریوالور، سلیم، مردہ پرندے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں، سجاد متحیرانہ انداز میں بولا۔ بس سجاد صاحب، اس سے زیادہ ابھی نہیں، جو کچھ میں کہوں کرتے جائیے، مجرم کے ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ بتائیے، جو کچھ آپ کہیں گے کروں گا۔ گڈ، تو آپ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائیوں اور جمیل صاحب کے ماموں سمیت جاوید مرزا کے یہاں جائیے۔ کیپٹن فیاض بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ وہاں جائیے اور جاوید مرزا سے پوچھیے کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، جمیل سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرے گا۔ پھر اس وقت ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کیپٹن فیاض اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر کے کہیں کہ انہیں اس سلسلے میں اس کے بھتیجوں میں سے کسی ایک پر شبہ ہے، اور فیاض تم اس سے کہنا
کہ وہ اپنے سارے بھتیجوں کو بلائے، تم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد فیاض نے پوچھا، میں ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچ کر نپٹ لوں گا۔ کیا نپٹ لو گے؟ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روؤں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض اور سجاد اسے گھورتے رہے۔ اچانک سجاد نے پوچھا، ابھی آپ نے کسی ریوالور کا حوالہ دیا تھا جس پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات تھے؟ جی ہاں، بقیہ باتیں وہیں ہوں گی۔ اچھا ٹاٹا۔ عمران ہاتھ ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا اور فیاض اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، سجاد بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی۔ اچھا اب اٹھو، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس نے کہا ہے۔ بات بڑھ گئی۔ نواب جاوید مرزا کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے فیاض سے کہا، جی ہاں فرمائیے، میرے سب بچے یہیں موجود ہیں۔ یہ شوکت ہے، یہ عرفان ہے، یہ صفدر ہے۔ بتائیے آپ کو ان میں سے کس پر شبہ ہے، اور شبے کی وجہ بھی آپ کو بتانا پڑے گی، سمجھے آپ؟ فیاض بغلیں جھانکنے لگا۔ وہ بڑی بے چینی سے عمران کا منتظر تھا۔ اس وقت اسٹڈی میں جاوید مرزا کے خاندان والوں کے علاوہ جمیل کے خاندان کے سارے مرد موجود تھے۔ بات جمیل اور پروین کی شادی سے شروع ہوئی تھی۔ جاوید مرزا نے ایک مبروس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس پر سجاد نے کافی لے دے کی۔ پھر فیاض نے اس کے بھتیجوں میں سے کسی کو جمیل کے مرض کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیکن جب جاوید مرزا نے اپنی وضاحت چاہی تو فیاض کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے توقع تھی کہ عمران وقت پر پہنچ جائے گا، لیکن فیاض دل ہی دل میں اسے 1000 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے گالیاں دے رہا تھا۔ ہاں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ جاوید مرزا نے اسے للکارا۔ اماں چلو یار، شرماتے کیوں ہو؟ اسٹڈی کے باہر سے عمران کی آواز آئی اور فیاض کی باتیں کھل گئی۔ سب سے پہلے سلیم داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عمران تھا اور شاید وہ اسے دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ستوجا، جاوید مرزا کی چلائی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ بغیر اجازت یہاں کیسے چلے آئے؟ میں تو یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آخر ان حضرت کی رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ عمران نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج سے 4 دن قبل۔ آپ تشریف لے جائیے، جائیے، نواب جاوید مرزا غرایا۔ آپ کو بتانا پڑے گا جناب۔ دفتن عمران کے چہرے سے حماقت معابی کے سارے آثار غائب ہو گئے۔ یہ مجھے زبردستی لائے ہیں، سلیم خوفزدہ آواز میں بولا۔ ستوجا، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی شوکت بھی اٹھا۔ بیٹھو، عمران کی آواز نے اسٹڈی میں جھنکار سی پیدا کر دی۔ فیاض نے اس کے اس لہجے میں اجنبیت سی محسوس کی۔ وہ اس عمران کی آواز تو نہیں تھی جسے وہ عرصے سے جانتا تھا۔ میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے، عمران نے کہا۔ آپ لوگ ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ مجھے ان جراثیم کی تلاش ہے جو آدمی کے خون میں ملتے ہی اسے 12 گھنٹے کے اندر ہی اندر مبروس بنا دیتے ہیں۔ شوکت، کیا تمہاری لیبارٹری میں ایسے جراثیم نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں، شوکت غرایا۔ کیا تم بدھ کی رات کو اپنی لیبارٹری میں چند مردہ پرندے نہیں جلا رہے تھے، نیلے پرندے؟ ہاں، میں نے جلائے تھے۔ پھر؟ عمران سلیم کی طرف بوڑھا۔ تم پر کس نے فائر کیا تھا؟ میں نہیں جانتا، سلیم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ تم جانتے ہو، تمہیں بتانا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا جناب، مجھ پر کسی نے اندھیرے میں فائر کیا تھا۔ ایک گولی بازو پر لگی تھی اور میں بدحواسی میں درخت پر چڑھ گیا۔ یہ ریوالور کس کا ہے؟ عمران نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ شوکت اور جاوید مرزا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ ریوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اس ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اور جس نے بھی چلائی اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود تھے اور وہ نشانات شوکت کی انگلیوں کے تھے۔ ہوگا، مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں، سلیم جلدی سے بول پڑا۔ اصلیت کیا ہے سلیم؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ فیاض، ہتھکڑیاں لائے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جاوید مرزا کھڑا ہو کر ہذیانی انداز میں چیخا۔ فیاض، ہتھکڑیاں! فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال لیا۔ یہ ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ کیا؟ سجاد حلق کے بل چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ فیاض، سجاد کی ہتھکڑیاں لگا دو۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ خبردار سجاد، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا۔ عمران، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فیاض، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے
اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ CBI کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے، چلو جلدی کرو۔ عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا۔ فیاض کے چہرے پر سچ مچ ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ دیکھا آپ نے؟ سلیم نے شوکت کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہا لگایا۔ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ شوکت کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ادھر دیکھو سلیم، عمران نے اسے مخاطب کیا، تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یقیناً مجھے مار ڈالتا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے اسی نے چرائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہتے ہیں، ایک دن یہ بھی آیا تھا۔ جراثیم پر بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے خود بین سے کئی جراثیم بھی دکھائے، ان میں وہ جراثیم بھی تھے جو 100% شوکت صاحب کی دریافت ہیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہی جراثیم کا مرتبان پراسرار طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس سے 3 ہی دن قبل کالج کے سائنس کے طلباء ہماری لیبارٹری دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارا خیال انہی کی طرف گیا، لیکن جب غائب ہونے کے چوتھے ہی دن جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد بھی لیبارٹری میں آیا تھا۔ پھر اسی شام کو ہماری لیبارٹری میں 3 مردہ پرندے پائے گئے۔ وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ اخبارات میں کیا گیا تھا۔ ہم نے انہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت صاحب کے سر تھوپنا چاہتا ہے۔ دوسری شام کسی نامعلوم آدمی نے مجھ پر گولی چلائی، میں بال بال بچا۔ شوکت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی محفوظ مقام پر چلا جاؤں تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف ثبوت فراہم کر رکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد ہی نے حملہ کیا تھا، محض اس لیے کہ میں کسی سے یہ کہنے کے لیے زندہ نہ رہوں کہ سجاد بھی کبھی لیبارٹری میں آیا تھا اور وہ جراثیم دکھائے گئے تھے۔ بکواس ہے، سجاد چیخا، میں کبھی لیبارٹری نہیں گیا تھا۔ تم خاموش رہو، فیاض اسے خاموش رکھو، عمران نے کہا، پھر سلیم سے بولا۔ بیان جاری رہے۔ سلیم چند لمحے خاموش رہ کر بولا، شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے خیال سے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر گرفتار کرا دیا، لیکن سجاد نے میری وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک انگریز لڑکی وہاں پہنچی جو غالباً سجاد ہی کی بھیجی ہوئی تھی، اور مجھے خواہ مخواہ غصہ دلانے لگی تاکہ میں چلا کر اپنے جیل آنے کا راز اگل دوں۔ خیر خیر، آگے کہو، عمران بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ روشی کی طرف ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اور کس طرح میری ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے اسی طرف کا رخ کیا، لیکن کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ کوٹھی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائر بھی کیا، لیکن میں پھر بچ گیا۔ یہاں پائیں باغ میں اندھیرا تھا۔ میں لیبارٹری کے قریب پہنچا۔ شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اسی دھوکے میں مجھ پر فائر کر دیا۔ کیوں؟ عمران نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ سجاد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پرندوں پر چچا صاحب کی بھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھنے لگیں۔ ویسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے بھی تھا۔ عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا، لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ یہ سب پاگل ہو گئے ہیں، سجاد حلق پاڑ کر چیخا۔ ارے بدبختوں، اندھو، میرے ساتھ چل کر میری لڑکی سعیدہ کی حالت دیکھو، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بیٹی پر بھی اس قسم کے جراثیم؟ یا خدا، یہ سب پاگل ہیں۔ دفتن شوکت ہنس پڑا۔ خوب، اس نے کہا، تمہیں بیٹی یا بیٹے سے کیا سروکار، تمہیں تو دولت چاہیے۔ دونوں مبروسوں کی شادی کر دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دوسری حرکت تم نے محض اپنی گردن بچانے کے لیے کی ہے۔ نہیں سجاد، تم کچھ خیال نہ کرنا، عمران مسکرا کر بولا، دوسری حرکت میری تھی۔ سجاد اسے گھورنے لگا اور شوکت کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ فیاض اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوسری حرکت میری تھی، اور تمہاری لڑکی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان داغوں کو خالص اسپرٹ سے دھو ڈالنا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خیر خیر، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں عدالت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھنا سجاد، واقعی تمہارے خلاف ثبوت باہم پہنچانا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلی رات اپنی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھے؟ بتاؤ، بولو، جواب دو۔ دفتن سجاد کے چہرے پر زردی پھیل گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، اور پھر دفتن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی شام کو عمران، روشی اور فیاض رائل ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔
فیاض کا چہرہ اترا ہوا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ سلیم شوکت سے خائف نہیں ہے جب اسے جیل سے نکلنے کے بعد جاوید مرزا کی کوٹھی کا رخ کیا تھا۔ مگر ایندھن کے گودام سے کیا برآمد ہوا ہے؟ روشی نے کہا، تم نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے ایک مرتبان برآمد ہوا ہے جس میں جراثیم ہیں اور نیلے رنگ کے پرندوں کا ایک ڈھیر، ربڑ کے 3 پرندے، گوند کی 1 بوتل اور انجیکشن کی 3 بوتلیں۔ کیا سمجھی؟ وہ حقیقتاً پرندہ نہیں تھا جسے جمیل نے اپنی گردن سے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینکا تھا، بلکہ ربڑ کا پرندہ جس پر گوند سے نیلے رنگ کے پر چپکائے گئے تھے۔ اس کے پیٹ میں وہ سیال مادہ بھرا گیا تھا جس میں جراثیم تھے۔ پرندے کی چونچ کی جگہ انجیکشن لگانے والی سوئی فٹ کی گئی تھی۔ پہلے جمیل پر باہر سے کھڑکی کے ذریعے ایک پرندہ پھینکا گیا جو اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ گیا تھا۔ پھر وہ نقلی پرندہ پھینکا گیا جس میں لگی ہوئی سوئی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بدحواس ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اسے پکڑا ہوگا، دباؤ پڑنے سے سیال مادہ سوئی کے راستے اس کی گردن میں داخل ہو گیا ہوگا۔ پھر اس نے بوکھلاہٹ کے عالم میں اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پہلے نیلے رنگ کا ایک پرندہ اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی پرندہ ہی سمجھا۔ اور پچھلی رات، واہ وہ بھی عجیب اتفاق تھا، میں جمیل کی کوٹھی میں گھسا، سعیدہ کو کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر کے اس کے چہرے پر اپنی ایک ایجاد آزمائی جسے میک اپ کے سلسلے میں اور زیادہ ترقی دینے کا خیال رکھتا ہوں، پھر کلوروفارم کا اثر زائل ہونے کا منتظر رہا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل دیکھ سکوں، خاص طور سے سجاد کی طرف خیال بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب کلوروفارم کا اثر زائل ہو رہا ہے، میں نے اس کے بازو میں سوئی چبوئی اور مسیری کے نیچے گھس گیا۔ پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سجاد ہی سب سے زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ سعیدہ اسی کی بیٹی ٹھہری، لیکن جب میں نے اسے گھر والوں کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف بھاگتے دیکھا تو تم خود سوچو فیاض، بھلا اس وقت ایندھن کے گودام میں جانے کی کیا تک تھی؟ بہرحال سجاد ہی نے بے خبری میں میرے لیے اپنے خلاف ثبوت بہم پہنچائے۔ دراصل اس کی شامت ہی اس سے آ گئی تھی، ورنہ ان چیزوں کو رکھ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بیٹا، وہ تو سب ٹھیک ہے، فیاض نے ایک طویل انگڑائی لے کر کہا۔ وہ تمہارا شناختی کارڈ؟ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا آفیسر ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہوم سیکرٹری سر سلطان نے میرا تقرر کیا ہے، لیکن خبردار اس کا علم ڈیڈی کو نہ ہونے پائے، ورنہ تمہاری مٹی پلیت کر دوں گا، سمجھے؟ فیاض کا چہرہ لٹک گیا۔ اس کے لیے یہ نئی دریافت بڑی تکلیف دہ تھی۔ تم نے مجھے بھی آج تک اس سے بے خبر رکھا، روشی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کس کی باتوں میں آئی ہو روشی ڈیئر، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ یہ عمران بول رہا ہے، عمران جس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں، میں تو فیاض کو گھس رہا تھا۔ فیاض کے چہرے پر اب بھی بے یقینی پڑی جا سکتی تھی۔ ختم شد۔